Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Arsalahu bil haqqi bashiran wa nazira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج میں نے آپ کے سامنے جو عنوان رکھا ہے اس عنوان کا نام ہے ولی ہونا. یہ ولی کیسے بنا جاتا ہے؟ ہمارے ہاں ولایت کا معیار کچھ الگ ہے. اور اصل ولی کون ہے ان کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ ہوگا. ولی کی کچھ نشانیاں ہیں. جس شخص میں وہ نشانیاں پائیاں جائیں تو وہ ولی ہے.
اور اگر اس میں وہ نشانی موجود نہیں تو اس کی ولایت میں شک ہے۔ ولی کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک وہ سنت کے مطابق ہو۔ سر کے بال، اس کی داڑھی، اس کا لباس وہ سنت کے مطابق ہو تو وہ ولی ہے۔ دوسری نشانی اس کی یہ ہے کہ غیر محرم عورتوں سے وہ اجتناب کرتا ہو۔ اور تیسری نشانی اس کی یہ ہے کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، نہ کہ بازار میں ہو۔ اور شریعت کے اوپر مکمل طور پہ چلنے والا ہو۔ آج ہمیں اسی وجہ سے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی تصوف الگ چیز ہے، شریعت الگ چیز ہے۔ ہمارے جو پیر صاحب ہیں وہ تصوف میں پہنچے ہوئے ہیں۔ جو تصوف میں پہنچ جائے اس کو شریعت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ امام الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جن کا ایک نام ہے، ان کے بارے میں آتا ہے چہرہ ڈھانپ کے رکھتے تھے۔ شاگرد نے پوچھا کہ آپ نماز پڑھانے آتے ہیں تب بھی آپ کا چہرہ چھپا ہوتا ہے، جمعہ پڑھانے آتے ہیں تب بھی آپ کا چہرہ چھپا ہوتا ہے، بازار میں جاتے ہیں تب بھی آپ کا چہرہ چھپا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ وقت جس وقت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں تھے، یہ ہمارے والا دور نہیں تھا۔ تو حضرت نے جواب دیا کہ میں اس لیے اپنا چہرہ چھپا کے رکھتا ہوں کہ میرے چہرے پر بے نمازی کی نظر نہ لگ جائے۔ یہ وہ دور ہیں فجر کی نماز میں مسجد فل ہوتی ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ میں چہرہ اس لیے چھپا کے رکھتا ہوں کہ بے نمازی کی نظر میرے چہرے پہ نہ پڑے۔ آیا ان کو تصوف کا نہیں پتا تھا؟ تصوف کے امام گزرے ہیں لیکن وہ شریعت کے پابند تھے۔ شیطان نے دھوکہ دینے کی کوشش کی۔
آپ سنتے رہتے ہیں کہ شیطان کے 70 نورانی جال ہیں، اور ایسے طریقے سے آدمی کو جہنم میں لے جاتا ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور جس کے پاس علم نہ ہو وہ تو بالکل آسانی سے چلا جاتا ہے۔ تو اس نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پہ وار کیا۔ مغرب کے وقت جب وہ ابابین پڑھ کے مسجد سے نکلے، نور چھایا ہوا تھا پورے جگہ پہ، اس میں سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر، آپ نے بہت عبادت کر لی، آج کے بعد ہم نے تیرے اوپر عبادت کو معاف کر دیا ہے۔ اور ہمارے حضرات تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، اللہ ہی حافظ ہے۔ تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو تو شیطان ہے۔ صحابہ کو نماز نہیں معاف ہوئی، انبیاء کو نماز نہیں معاف ہوئی، مجھ سے بڑے بڑے ولی گزر گئے ہیں، ان کو نماز نہیں معاف ہوئی، عبادات معاف نہیں ہوئی، مجھے کیسے معاف ہو گئیں؟ تو اس نے دوسرا تیر مارا، کہنے لگے عبد القادر، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ اب وہ بھی اللہ والے تھے، ہمارے جیسا کوئی ہوتا کہتا ہاں میں بڑا عالم ہوں، مجھے کون گمراہ کر سکتا ہے؟ انہوں نے فوراً کہا یہ تیرا دوسرا وار ہے، مجھے اللہ نے بچا لیا ہے۔ ان کو تصوف کا پتہ نہیں، اور آج کے ہمارے ولی صاحب کو پتہ ہے جی تصوف کیا چیز ہے۔ تصوف کی کتاب پڑھنے سے آدمی کو تصوف کا پتہ نہیں چلتا، کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا معاملات ہوتے ہیں۔ امام الطائفہ سیدنا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، جو علماء دیوبند کے سرتاج ہیں، جتنی بھی ہمارے کام ہو رہے ہیں پوری دنیا میں سب کا سلسلہ جا کر ان سے ملتا ہے۔ تبلیغی جماعت کو دیکھا جائے، ان کے بانی ہے مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ۔ مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے بیعت کا تعلق تھا شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ سے، ان کا تعلق تھا مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے، اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا تعلق حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے تھا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کو دیکھو، تھانوی سلسلے کا سلسلہ بھی سیدھا ان سے ملتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ بھی ان کے خلیفہ مزاج ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کو دیکھو، تیسرے سلسلے میں جا کر ان کے ساتھ ان کا تعلق ملتا ہے۔ یعنی ہمارے جتنے بھی کام ہو رہے ہیں اس وقت علماء دیوبند کی سطح پر، سب کے سرخیل بنتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ابتدائی سلوک میں وہ 2000 مرتبہ اللہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور جس وقت وہ پہنچے اس مقام تک تو روایات میں آتا ہے کہ وہ روزانہ 5 لاکھ مرتبہ اللہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔
اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ اصل ولی تو یہ ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ میں ہجرت کر کے چلا گیا مکہ مکرمہ، اور میں نے اللہ سے عہد کر دیا کہ میں مخلوق سے نہیں مانگوں گا، جو میرے پاس جمع پونجی تھی سب ختم ہو گئی، فاقے آنا شروع ہو گئے۔ آج تو اگر کوئی 100 مرتبہ تسبیح پڑھتا ہے نا تو وہ کہتا ہے جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آ جائے میرے اوپر۔ ہم سب کا یہی حال ہے، فاقے شروع ہو گئے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ میں طواف کر رہا تھا تو افریقہ کا ایک لمبا تڑنگا نوجوان میرے پاس سے گزرا، تو میں نے ساتھ وہ ٹکرایا صرف تو میں نیچے گر گیا۔ اس نے دیکھا بڑے غصے سے، کہتا ہے نظر نہیں آتا؟ تو کہنے لگے، میں نے کہا میں بیمار ہوں۔ تو اس نے مجھے یوں پکڑا، ہاتھ سے اٹھایا اور کندھے پہ بٹھا دیا اور 7 چکر لگوا دیے، پھر بٹھا دیا۔ کہتے ہیں اس کو کیا پتا کہ میری حالت بھوک سے بنی ہے۔ کہ میں وہاں لیٹا سر رکھ کے، تو خواب میں 2 بندے میرے سامنے آئے۔ تو ایک نے کہا کہ اس کی مشقت کے دن بڑھ گئے ہیں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو دوسرا شخص کہنے لگا نہیں، ابھی وقت باقی ہے۔ کہتے میں جب اٹھا، اٹھنے کے بعد میں نے پھر تحیہ کیا کہ میں کبھی بھی کسی سے بھی کچھ نہیں مانگوں گا۔ 10 دن پورے ہوئے تو ایک شخص میرے گھر میں بغیر اجازت کے گھس آیا، اور اس نے کوئی چیز رکھی میرے سامنے کہ یہ کھاؤ، تو میرے دل میں آیا کہ میں مخلوق سے کوئی چیز نہیں کھاؤں گا۔ تو اس بندے نے کہا کہ جو چیز بغیر مانگے مل جائے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ کہتے میں نے اس میں سے کچھ کھایا، اس کی اتنی لذت مجھے آئی کہ میں نے اس جیسی لذت بعد میں نہیں دیکھی، اور جب وہ رہ گیا تو میرے دل میں جنگ شروع ہو گئی۔ دل کہتا ہے کہ اس کو رکھ لو، لیکن پھر میں کہتا نہیں رکھتا۔ 3 دفعہ جب میں نے ارادہ کیا کہ نہیں رکھتا، 4تھی مرتبہ میں نے اس کو حوالے کر دیا کہ لے جاؤ اس کو واپس۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ امداد اللہ، اگر تو یہ رکھ لیتا تو ساری زندگی تو بھوکا ہی رہتا، آج کے بعد تیرے اوپر فتح کے دروازے کھل گئے ہیں۔ حاجی صاحب کے حالات آپ پڑھ لیں، ان کی وفات تک اتنی فراوانی تھی ان پر کہ عام پیر سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنی ان کے اوپر فراوانی تھی۔ چور کو پتہ چلا یہاں بڑے کپڑوں کے تھان ہیں، پیسے ہیں، ادھر چوری کرتے ہیں۔ اب ہمیں پتہ چل جائے چور آیا ہے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اتنا اس کی پٹائی کرتے ہیں کہ حد سے گزر جاتے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ الگ ہے۔ جب وہ چور آتا ہے تو حضرت خود تھان اس کو باندھ کے پیسے سارے اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں لے جاؤ، اور نفل پڑھنا شروع کر دی، یا اللہ تیرے بندے تک تیری چیز پہنچ گئی ہے۔ اب پورے علاقے میں شور ہو جاتا ہے کہ حاجی صاحب کے گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ جب بازار میں مال پہنچا تو بازار کے حاکم نے دیکھا یہ تو کپڑے ان کے پاس تھے، چوروں کو پکڑ لیا
اور سارا مال واپس ان کے پاس پہنچ گیا۔ پھر حضرت شکرانے کے نفل پڑھنے لگے، یا اللہ تو نہیں لیا تھا، تو نہیں واپس کر دیا۔ یہ اصل ولی ہے، اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ ولی اس کو نہیں کہتے جو دوسروں کے جیب پہ نظر رکھتا ہو، جو دوسروں کو سے مال بٹورنے کے چکر میں ہو، دستار اس نے اس لیے رکھی ہو کہ لوگ مجھے ولی اللہ کہیں اور نذرانے اور شکرانے دیں، اس کو ولی نہیں کہا جاتا۔ ولی اس شخص کو کہتے ہیں جس کا سب کچھ، جس کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہو جائے۔ وقت پورا ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعے پہ اس پہ مزید جو بات میں نے کرنی ہے وہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔